کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد، غرور کی داستان اور عبرتناک انجام۔ وہ لوگ موت کو مذاق سمجھتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ موت صرف کمزوروں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے جسم چٹانوں جیسے تھے، بازو لوہے کی سلاخوں جیسے، اور محلات اتنے اونچے کہ بادل ان کی دیواروں کو چھوتے تھے۔ یہ تھی قوم عاد۔ وہ انسان نہیں لگتے تھے بلکہ زمین پر چلتے ہوئے پہاڑ تھے۔ وہ پتھروں کو تراشتے، پہاڑوں کو چیرتے اور اپنے غرور میں اتنے بلند ہو چکے تھے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر جیسے ہی یہ جملہ فضا میں گونجا، قدرت نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ آسمان سیاہ ہوا، فضا بدل گئی، اور پھر ایک ایسی آندھی آئی جو صرف ہوا نہیں تھی بلکہ موت تھی۔ صرف 7 راتیں اور 8 دن، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم ایسی مٹی میں ملی کہ ان کا نام و نشان تک دفن ہو گیا۔ قوم عاد کی جسمانی ساخت اور طاقت۔ طوفان نوح کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو احقاف کے ریگستانوں میں ایک ایسی نسل پروان چڑھی جسے دیکھ کر آج کا انسان کانپ جائے۔ اللہ نے قوم عاد کو وہ جسمانی ساخت دی تھی جو تاریخ میں پھر کبھی نہیں دہرائی گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا ایک عام آدمی بھی 15 سے 20 فٹ لمبا تھا۔ ان کی پسلیاں لوہے کی طرح سخت تھیں اور عمریں 500 سال تک ہوتی تھیں۔ وہ شیروں اور چیتوں کا شکار ایسے کرتے تھے جیسے کوئی خرگوش پکڑ رہا ہو۔ ان کے قدموں کی دھمک سے زمین ہلتی تھی۔ ارم، ستونوں والا شہر۔ وہ صرف قداور نہیں تھے بلکہ انتہائی ذہین بھی تھے۔ انہوں نے صحرا کے بیچوں بیچ ایسے نظام بنائے کہ بنجر زمین سونا اگلنے لگی۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی طاقت ہی بن گئی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ بھول گئے کہ یہ طاقت ان کی اپنی نہیں بلکہ ایک قرض تھی۔ اپنے تکبر میں انہوں نے ایک ایسا شہر بنانے کا فیصلہ کیا جو جنت کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے ارم کی بنیاد رکھی جسے قرآن ذات العماد یعنی بڑے ستونوں والا شہر کہتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر سنگ مرمر نکالا، سونے اور چاندی کو مٹی کی طرح استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ستونوں پر ہیرے جڑے تھے جو رات کو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ وہ اپنے عالی شان تختوں پر بیٹھ کر نیچے چلنے والے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پکار۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اسی بستی میں ایک تنہا آواز گونجی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جو انہی کے بھائی تھے، مگر ان کا دل اللہ کے خوف سے بھرا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا، اے میری قوم، ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، یہ محلات تمہیں نہیں بچائیں گے۔ اللہ سے ڈرو ورنہ وہ تم پر ایسا دن لائے گا جس کا عذاب تم سہ نہیں سکو گے۔ قوم کا رد عمل خوف نہیں بلکہ قہقہے تھے۔ سرداروں نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو؟ ہماری فوج دیکھو، ہمارے قلعے دیکھو، اگر تمہارا رب سچا ہے تو لے آؤ وہ عذاب۔ انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی۔ عذاب کی شروعات، قحط اور سیاہ بادل۔ پہلے آسمان نے پانی روک لیا، 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ لہلہاتے باغات خشک لکڑی بن گئے، نہریں دھول اڑانے لگیں اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ پھر ایک صبح افق پر ایک کالا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم خوشی سے پاگل ہو گئی کہ شاید ان کے دیوتا بارش لے آئے ہیں، مگر ہود علیہ السلام کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، بھاگو، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جسے تم خود پکار رہے تھے۔ یہ وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سرسر، وہ آندھی جو موت بن کر آئی۔ بادل پھٹا مگر پانی نہیں برسا، بلکہ اس میں سے آگ اور ٹھنڈک کا ایک عجیب ملاپ برسا۔ قرآن اس ہوا کو سرسر کہتا ہے، ایک ایسی چنگھاڑتی ہوئی ہوا جو کانوں کے پردے بھاڑ دے۔ یہ ہوا باکمال اور باصلاحیت تھی۔ اسے حکم تھا کہ کسے مارنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ طاقتور سردار اپنے مضبوط محلوں اور تہخانوں میں چھپ گئے، لوہے کے وزنی دروازے بند کر لیے، لیکن اللہ کا عذاب دیواریں نہیں دیکھتا۔ وہ ہوا دروازے توڑ کر ان کے خفیہ تہخانوں میں داخل ہو گئی۔ وہ ہوا ان کے نتنوں سے بھستی اور دم گھونٹ دیتی۔ باہر کا حال اور بھی خوفناک تھا۔ ہوا ان 20 فٹ لمبے انسانوں کو زمین سے ایسے اکھیڑتی جیسے سوکھی گھاس۔
हवा उन्हें फिजा में बुलंद करती और फिर सर के बल जमीन पर पटक देती, जिससे उनके सर फट जाते। इबरतनाक अंजाम। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहां मुकम्मल खामोशी थी। शहर इरम खंडर बन चुका था। लाशें जमीन पर ऐसे बिखरी पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने। वो कौम जो कहती थी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अब सहरा की मट्टी का हिस्सा बन चुकी थी। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी महफूज रहे।